السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل سیکھی ترجمہ اور قرآن عثمان کے ساتھ۔ تو پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المؤمنین خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب بھی اتنا ہی زیادہ پائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو پیارے ویورز، آج ہماری سورۃ البقرہ کی 220ویں آیت ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور مختصر سی تفسیر بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھ بھی لیجئے اور سن بھی لیجئے، اور سن کر آگے شیئر بھی کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِیمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس حصے کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خرچ کر دو۔ اس سے جدا کرنا بھی دنیا اور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر ہی کرنے چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جب یہ آیت اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے، ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا اس میں سے کچھ بچ جاتا اور خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، اس میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن ساتھ ہی تنبیہ فرما دی گئی کہ تمہیں یتیموں کو فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہر تو یتیموں کا فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے۔ یہ فرمان نہایت جامع ہے اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جہاں ایک چیز بھی اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ نمبر 1، یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو۔ اس کے احکام میں اس آیت میں مذکور ہے کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر
جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن مولانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی مال اصلاح کے بارے میں ہو، مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو سمجھے کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ یہ آیت حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ وہاں اناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ وہ حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ چنانچہ پھر آپ کام سے فارغ ہو کر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ وہ تمہیں پسند ہوں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں میں عورت سے نکاح کرنا جائز تھا۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے۔ شان نزول: ایک روز حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی خطا پر اپنی باندی کے تمانچہ مارا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق دریافت کیا۔ عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہیں، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، اچھی طرح وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں۔ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومنہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے تنازع کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، حالانکہ فلاں مشرکہ آزاد عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمان باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ آزاد ہو اور حسن و مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ عورت کے سرپرستوں سے خطاب ہے کہ اپنی مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ مسلمان عورت کا نکاح مشرک کافر کے ساتھ باطل اور حرام ہے۔ مشرک کافر لوگ تو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں نصیحت فرمانے کے لیے تم پر اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ اس آیت میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بہت واضح حکم موجود ہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ قرآن میں اتنی صراحت اور وضاحت سے حکم آنے کے باوجود مسلمان لڑکوں میں مشرکہ لڑکیوں کے ساتھ اور یعنی کافر لڑکوں اور مسلمان لڑکیوں میں باہم شادیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں کفار اور مسلم اکٹھے رہتے ہیں۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یسألونک عن المحیض، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عرب کے لوگ یہودی اور مجوسیوں کی طرح حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں گوارا نہ تھا، بلکہ یہ شدت جہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی وہ ان دنوں میں عورتوں میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم ان سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ عورتوں سے متعلق فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بین الناس واللہ سمیع علیم، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس پر یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں۔ قسم تین طرح کی ہوتی ہے: لغو، خاموش اور منعقدہ۔ لغو یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائی اور حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔ لغو قسم۔ خاموش یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یہ حرام ہے اور حدیث میں اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ اور نمبر 3 منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے، اس قسم کو اگر توڑے تو بعض صورت میں گناہ گار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم کھانی نہ چاہیے۔ بعض لوگوں نے قسم کو تقیہ کلام بنا رکھا ہے اور قصد بے قصد زبان سے جاری ہوتی ہے، اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ سخت معیوب ہے، یعنی منع ہے۔ للذین یعلون من نسائکم تربصوا 4 اشہر فإن فاعوا فإن اللہ غفور رحیم۔
اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا بیٹھے، یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک جا کبھی صحبت نہ کروں گا، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر صحبت کر لے تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد عورت کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اس عورت میں اسی کا بیان ہے۔ اللہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 8 سے اللہ کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ ان عزم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال، 2 سال، 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ اس کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تو وہ بیوہ ہوتی اور کہیں اپنا ٹھکانہ نہ کر لیتی اور نہ شوہردار کے شوہر سے کچھ سکون حاصل کرتی۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے اس سے زائد عرصے کے لیے وہ غیر معین مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے، جس کو اللہ کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا ہے اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس بار طلاق بائنہ واقع ہو گئی۔ اور یہ حکم بھی عورتوں پر اسلام کے احسانات میں سے ایک احسان ہے اور حقوق نسواں کی پاسداری کی علامت ہے۔ تو پیارے ویورز، آج کی ہماری آیتیں اتنی ہی، انشاءاللہ ہم اگلی آیتیں کل دوبارہ شروع کریں گے 228 آیت سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔